عزیز طلباء اور طالبات، آداب۔ آج کے اس الیکٹرانک درسی سبق کا عنوان ہے دکنی زبان کا آغاز و ارتقاء۔ عزیز طلباء اور طالبات، ہم نے سال دوم بی اے آنرس کے نصاب سے دکنیات بہت اہم ایک موضوع ہے، تو اس کے تحت ہم نے اس موضوع کو انتخاب کیا ہے۔ جب آپ بر عظیم ہندوستان کے نقشے پر نظر ڈالتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ دریائے نرمدا ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے بہتا ہوا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ دریائے نرمدا کے اس پار کے باشندوں کو یا اس پار کے علاقے کو ہم کہیں گے دکن۔ دکن کا جو رشتہ ہے شمال سے صدیوں سے رہا ہے، اور دکن کے علاقے میں تقریباً 350 سال تک دکنی زبان و ادب کی آبیاری ہوتی رہی۔ شمال کے باشندے جب بھی آتے تھے، وہ گجرات ہوتے ہوئے، مالوا سے ہوتے ہوئے پھر دکن کی طرف کوچ کرتے تھے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ تھا جو صدیوں سے ایک تہذیبی رشتہ قائم ہو گیا یہاں پہ، اور یہ جو تجارتی، معاشراتی، تہذیبی روابط پیدا ہوئے، اس کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سب سے پہلے تصنیف و تالیف کا کام ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ حالانکہ اردو کا آغاز شمالی ہند میں ہوا، یہ بات سب مانتے ہیں۔ آئیے آج کے اس سبق میں ہم دیکھتے ہیں دکنی کیا چیز ہے۔ اصل میں دکنی کا جو لفظ ہے یہ کب استعمال ہوا؟ دکنی زبان کو کبھی کبھی دکنی بھی کہا کرتے تھے۔ چنانچہ دکن کی ایک تصنیف ہے بھوگمل، اس میں اس کا ثبوت مل جاتا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی بہت ہی ایک تحقیق کی کارنامہ ان کا ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ ادب اردو حصے اول میں۔ وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ زبان اس وقت تک ہندوی کہلاتی رہی جب تک یہ دکن میں خود اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو گئی۔ جب دکن کے ماحول نے اسے شمال کی زبان سے رنگ روپ میں الگ کر دیا، بجائے ہندی کے دکنی کہلانے جانے لگی۔ یہ پہلی مرتبہ بھوگمل میں 1614 کی تصنیف ہے، اس کے مصنف ہیں قریشی۔ قریشی پہلا شخص ہے جس نے اس زبان کو دکنی کے نام سے پکارا۔ اب آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں جو دکن کی بولیاں ہیں اور زبانیں ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑی بہت معلومات آپ کو فراہم کرنا چاہیں گے۔ شمالی ہند سے آنے والی اردو زبان مراٹھی اور گجراتی سے زیادہ متاثر ہوئی، کیونکہ جو اردو کے رنگ ڈھنگ ہیں وہی ان زبانوں کے بھی رنگ ڈھنگ ہیں۔ دراوڑی زبانوں تیلگو اور کنڑ کے ساتھ دکنی اردو کا رویہ محتاط رہا۔ اردو نے ان زبانوں کے روزمرہ سے بہت کم الفاظ اور فقرے وغیرہ قبول کیے۔ اڑ، رکاوٹ، اوٹ، بھیڑ بھاڑ، جھوپڑی وغیرہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھتے ہیں کہ شمال سے آنے والی اردو زبان مراٹھی اور گجراتی سے زیادہ متاثر ہوئی، کیونکہ جو اردو کے رنگ ڈھنگ ہیں وہی ان زبانوں کے بھی رنگ ڈھنگ ہیں۔ دراوڑی زبانیں جیسے تیلگو اور کنڑا کے ساتھ دکنی اردو کا رویہ محتاط رہا۔ اردو نے ان زبانوں کے روزمرہ سے بہت کم الفاظ اور فقرے قبول کیے، مثلاً اڑ، رکاوٹ، وٹ، بھیڑ بھاڑ، جھوپڑی وغیرہ۔ ان کے علاوہ باجا گیجا، روٹی گیٹی کا دوسرا اجزاء کنڑ سے لیا گیا تاب محمل کا جز ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر دراوڑی زبانوں کے الفاظ کیسے دکنی میں استعمال کیے جاتے تھے۔ کوٹ، خلا، نیر، پانی، پٹن، شہر، کالوے، نہر،
کوپ، غصہ وغیرہ الفاظ تیلگو سے آئے ہیں۔ ان زبانوں کے لہجے یعنی آواز کے اتار چڑھاؤ، بلکہ زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ آواز کے چڑھاؤ کو اردو نے اپنی اضافی صوتی خصوصیات بنا لیا ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، آپ جانتے ہیں کہ دکنی پر گجراتی اور مراٹھی کے اثرات بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ دکنی اردو پر گجراتی زبان کا سب سے نمایاں اثر نظر آتا ہے، اور دکنی کے ساتھ ساتھ گجری زبان بھی کہا جاتا رہا ہے۔ دکن میں گجری کے اسلوب ہی نظم و نثر کے تقاضے پورے کیے ہیں۔ اس میں بہت سی مصنوعیاں اور اخلاق و تصوف کے رسالے نثر میں لکھے گئے تھے۔ ہم اسی طرح سے دیکھتے ہیں گجرات کے ساتھ ساتھ مراٹھی کے بھی اثرات ہمیں یہاں ملتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر ہم جب دیکھتے ہیں تو دکنی پر فارسی اور عربی کے اثرات بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ عزیز طلبہ اور طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے ابھی کہا تھا کہ دکنی پر عربی اور فارسی کے اثرات بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دکن میں جب تغلق کے ساتھ آنے والے بہت سے عمرہ شرفاء ایک بار دہلی واپس چلے بھی گئے، مگر ان کا دوسرا گروہ جس میں سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے دکن کو اپنا مستقر بنا لیا، یعنی وہ اپنا وطن بنا لیا۔ بہمنی درباروں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں ایرانی علماء کا زور تھا۔ دکنی اردو پر عربی اور فارسی کے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان زبانوں سے جو الفاظ اور محاورات قبول کرتے ہوئے دکنی لب و لہجے کی اپنی چھاپ بھی برقرار رکھی۔ قدیم اور جدید اردو میں جو عربی اور فارسی الفاظ شامل ہو گئے ہیں، وہ بہت حد تک املا اور معنوں میں بدلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دکن میں جب اردو برگ و بار لانے لگی تو اس نے عربی اور فارسی الفاظ کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھال لیا۔ آئیے عزیز طلبہ اور طالبات، آج ہم آگے چل کر دکنی کا ارتقاء، اس کے تاریخی اور سماجی پس منظر پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ خاص کر ان تاریخی، تہذیبی اور سماجی اسباب کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ نصف 14ویں صدی کے زمانے سے شمالی ہند سے ایک نئی بولنے والی زبان کے ساتھ فوجیوں، ہم دیکھتے ہیں عمرا، عالموں، صوفیوں اور پیشہ ور اور فنکار وغیرہ، ایک بڑا گروہ یہاں دکن میں وارد ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس دکن کے معاشرے میں وہ بالکل نئے تھے، اور یہاں کی جو بولی یا زبان کسی نہ کسی انسانی گروہ سے رشتہ رکھتی تھی، اسی لیے تصور یہی نہیں کیا جا سکتا کہ اگر آپ کسی ایک خطے میں جاتے ہیں، وہاں کی جو مقامی زبان یا بولی ہوتی ہے، اس کو رشتہ جوڑنے کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے یا آپ اپنا کاروبار آگے بڑھا نہیں سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب محمد بن تغلق نے دہلی سے دیوگری یعنی دولت آباد کو پائے-تخت منتقل کیا، اس وقت ایک کثیر تعداد میں آبادی یہاں آ گئی تھی۔ اب آگے دیکھتے ہیں ان دونوں کے رشتے کو، نووارد جو کثیر تعداد جو لوگ آئے تھے ان میں اور مقامی باشندوں میں جو رشتہ تھا، اس کو پڑھنے کا جو علم ہے، اس کو ہم سماجی لسانیات یعنی سوشو لنگوسٹکس کہتے ہیں۔ دکنی اردو کے آغاز کے بارے میں ہم گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اس زبان کے جو تاریخی، تہذیبی اور سماجی اسباب بھی بہت اہم ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر زبان کی ایک تاریخ ہوتی ہے، اور ہر زبان کا کسی نہ کسی تہذیب سے اس کا رشتہ ہوتا ہے، اور ہر زبان کا ایک سماج سے رشتہ ہوتا ہے۔ اس پس منظر میں آپ دیکھیں تو دکنی اردو کے آغاز سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے آپ کو تھوڑی بہت تاریخ سے بھی واقفیت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک خاص معاشرے کے رہن سہن کے طریقوں، اس کی روایتوں اور اس کے بولنے والوں کے باہمی سماجی ربط ضبط کا نام زبان کی تہذیب ہے۔ دکنی اردو کے ارتقاء میں
اس کی تاریخی، تہذیبی اور اس کا سماج کا جو رشتہ کس طرح سے معاون ثابت ہوا، آپ آگے چل کر اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ زبان ایک سماجی مظہر ہے، یعنی کسی تہذیب کے حامل افراد کے لیے زبان ترسیل خیال کا ذریعہ ہے۔ اس لحاظ سے سماج میں رہنے والوں اور سماج میں زبان کا استعمال کرنے والوں کا تعلق سے بھی زبان کے بعض مسائل رونما ہوتے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ زبان معاشرے کی طاقت ہے یا معاشرہ زبان سے طاقت حاصل کرتا ہے۔ آگے چل کر ہمارے سامنے جب ہم آئیں گے تو شمالی ہندوستان سے آنے والی ایک ہند آریائی بولی نے دکن کے معاشرے میں آ کر کس طرح سے دکنی اردو کا روپ لیا۔ لکھنؤ کے قدیم شاعر احمد علی خان ایکتا نے اپنے تذکرے دستور الفصاحت میں بہت تفصیل سے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ ان باتوں کی روشنی میں آپ دکنی اردو کے ارتقاء کے تعلق سے تاریخی، تہذیبی اور سماجی اسباب کا مطالعہ جب کریں گے تو آپ کو چند باتیں یاد رکھنی ہوں گی۔ ایک، تاریخی اسباب۔ 14ویں صدی سے لے کر 17ویں صدی کے آخر تک شمالی ہندوستان کے حکمرانوں کے دکن پہ حملے، نمبر ایک۔ دوسرا، پائے تخت کی تبدیلی کے نتیجے میں شمالی ہندوستان سے بڑی تعداد میں افراد کی دکن میں ہجرت۔ تیسری اہم بات ہے بہمنی سلطنت کی بنیاد جو 1347 میں ہوئی اور 1490 میں اس بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد 5 خود مختار ریاستوں میں تقسیم ہوئی 1490 میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تہذیبی اسباب کیا ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء و صوفیاء کرام کا عوام سے ربط و ضبط۔ نمبر 2، شمالی اور جنوبی ہند کے مختلف طبقاتی افراد کے آپس میں آمیز ہونا۔ نمبر 3، تیز تہوار، میلے، ٹھیلے اور مجلسی معاشراتی اجتماعات۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی اسباب۔ سماجی اسباب میں ہم دیکھیں گے عوام اور خاص کا میل جول۔ نمبر 2، صنعت حرفت اور پیشے روزگار کی ضرورتوں سے لوگوں کا آپس میں لین دین۔ تیسری اہم بات، تعلیم، تدریس، کھیل، شادی، بیاہ، سبھا، مجلس وغیرہ سماجی اداروں میں لوگوں کا آپسی اظہار خیال، یہ بہت اہم بات ہے۔ ان اسباب کے پیش نظر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ہندوستان جیسے ایک کثیر لسانی خطے میں آ کر فارسی، ترکی بولنے والے حکمرانوں اور حکومت کے کارکنوں نے یعنی معمولی فوجی سے لے کر امیر و نواب تک کے لیے نہایت ضروری تھا کہ جہاں ہر شاخ پر الگ بولی بولنے والا پنچھی بیٹھا ہوا ہے، اس درخت پر اپنا گھونسلہ جمانے کے لیے ہر بولی کی آواز اپنے کھنٹ سے نکالی جائے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ بہت اہم بات ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ دکنی بولی سے زبان تک کیسے پہنچی۔ بولی اور زبان کے فرق سے آپ واقف ہیں، اس فرق پر آپ توجہ دیں، واضح ہو جائے گا کہ بولی صرف بولنے تک محدود ہے اور زبان لکھنے پڑھنے کا بھی کام کرتی ہے۔ جس زمانے میں دکنی کا اخوا دکن کی سرزمین میں پھوٹا، اس کی حیثیت صرف بولی کی سی تھی۔ شمالی ہند سے آنے والے جب دکن کے لوگوں سے ربط و ضبط میں آئے تو اپنے خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے ساتھ لائی ہوئی اور دکن میں بولی جانے والے بولیوں کو ملا کر بات کرنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں کو، خاص طور پر عالموں، فنکاروں اور دوسرے پڑھے لکھے لوگوں کو اپنی بات کہنے کے لیے جب تحریر کا سہارا لینا پڑا تو انہوں نے اظہار و بیان کے فن اور قواعد تحریر کے بعض اصولوں کے تحت ہی بولی کو لکھ کر اپنا اظہار کیا۔ اس طرح بولی
کا بدلا ہوا روپ زبان کی صورت میں ظاہر ہوا۔ گجری کے ایک صوفی شاعر کہتے ہیں، بیاباں میں مجنوں نے پکڑا امکان، بیاباں میں مجنوں نے پکڑا امکان، ہوا درد و غم کا گرم پھر دکان۔ یعنی مجنوں نے بیاباں میں قیام کرنا اختیار کیا، جس سے اس کے درد و غم کے دکان گرم ہو گئی، یعنی دکان چلنے لگی۔ اس شعر میں مکان پکڑنا اور دکان گرم ہونا کے افعال محاورے جس لہجے میں نظم کیے گئے ہیں وہ لہجہ بولی سے تعلق رکھتا ہے، خاص طور پر گرم، رے ساکن کو گا میم رے پر زبر گرم کے ساتھ بولنا اور لکھنا دکنی کا خاص رنگ ہے۔ دکان کو مذکر لکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اشیاء کی تذکیر اور تانیث کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دکنی کے آغاز میں، دکنی کے اس سفر میں کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ دکنی پر عربی اور فارسی کے اثرات کے سلسلے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اس زبان کے شعر عربی الفاظ کے عربی تلفظ کے بالکل قریب تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ ایک ایسا شعر ہے جو 19ویں صدی کے ایک شاعر ہیں، ان کے ہاں بھی آپ کو یہ چیز ملتے ہیں۔ غالب کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ان کا ایک شعر ہے کہ اس نے گرم سینہ اہل ہوس میں جا، آوے نہ کیوں پسند کے ٹھنڈ امکان ہے۔ اس شعر میں آوے بولی کا لفظ ہے، اب زبان کے مطابق آئے کہتے ہیں۔ دیکھیے غالب کے ہاں بھی آپ کو یہ مثال ملتی ہے کہ آئے کو انہوں نے آوے کہہ دیا۔ ان مثالوں کے علاوہ اردو کی بولی سے زبان بننے کی تفصیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر عصمت جاوید کی ایک مقالہ ہے جس میں انہوں نے سراج کی زبان میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ زبان اورنگ آبادی کے شمال میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے چل کر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عبدالقادر سروری نے کلیات سراج مرتب کرتے وقت اس کے بہت سے نسخوں کے تقابل سے اپنا مسودہ تیار کیا تھا۔ ڈاکٹر عصمت جاوید نے اس کے چند مندرجات پر تنقید کرتے ہوئے جن مثالوں کی نشاندہی کی ہے ان سے دکنی اردو سے ہندی مراٹھی کے اثر رکھنے والے الفاظ خارج کر دینے کی متعدد مثالیں سامنے آتی ہیں۔ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ ایک مصرع آپ دیکھ لیجئے کہ جب سجن میری طرف آنے لگا، جب سجن میری طرف آنے لگا، اس مصرعے سے سجن کو باہر کر کے سراج نے یوں لکھا ہے، یار جب میری طرف آنے لگا۔ سراج نے لکھا ہے، نہیں گئی تاخیر پیو کن لجاوے، نہیں ہم بے کسوں کے خاسد۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں سراج نے سے بدل دیا ہے۔ اسی طرح عاشقاں کے آہ کا نیز علم ہونے لگا میں دکنی جمع عاشقاں کوئی مفعولی جمع عاشقوں سے بدل دیا گیا ہے، یعنی عاشقوں کی آہ کا نیزہ علم ہونے لگا۔ اس مقالے میں ڈاکٹر عصمت جاوید کہتے ہیں ولی کی زبان ترقی یافتہ دکنی تھی جس نے اپنے ارتقائی سفر میں ایسے اکثر الفاظ کی کچیلی انار پھینکی تھی جسے دراوڑی ماحول نے تیار کیا تھا۔ اب دکنی بیدر، گلبرگہ، گولکنڈہ کے ثقافتی ماحول سے نکل کر اورنگ آباد کے اس ماحول میں آ گئی تھی جس نے سیاسی ثقافتی سطح پر دہلی سے رشتہ استوار کر لیا تھا۔ کینچیلی بدلنے کو دکنی اردو بولی کے معیاری زبان کا مرتبہ پا لینے کے مترادف کہا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہونا چاہیے مغل حکمران اورنگزیب نے جب دکن پہ حملہ کیا تھا اس نے بیجاپور اور گولکنڈے کو فتح کر کر واپس چلا گیا اور جاتے وقت اس نے اورنگ آباد کو دکن کا پائے تخت بنا کر واپس دلی چلا جاتا ہے۔ اس طرح سے دہلی سے اورنگ آباد کا رشتہ قائم ہوا جس میں شعر و ادب کی آبیاری ہوتی رہی۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اگر آپ مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو ان کتابوں کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے
مقدمے تاریخ زبان اردو پروفیسر مسعود حسین خان، اردو زبان کی تاریخ مرزا خلیل احمد بیگ، ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب ہے تاریخ ادب اردو۔ شکریہ۔